السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے اخوہ ان اسلام، یعنی بردرہڈ ان اسلام، امہ یا کمیونٹی ان اسلام۔ بات کا آغاز کرتے ہیں سورہ انفال سے، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچے ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان پھٹ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 71 یعنی 71 میں، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یعنی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بلاتے ہیں بھلائی کی طرف اور روکتے ہیں برائی سے، نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات، یہ سورت نمبر 49 یعنی 49 ہے، اس کی آیات ہیں 10 اور 13، 10 and 13۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مرد ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا آپ آپس میں تعلقات درست رکھیں اور اللہ سے ڈریں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور قوموں میں اور برادریوں میں بنا دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے پہچان لیے جائیں۔ فضیلت کا معیار تقوی ہے، یہ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قریب وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، یعنی پرہیزگاری میں زیادہ ہے۔ یہ سورت حجرات سورت نمبر 49 کی آیت نمبر 13 ہے۔ یہاں پر ہمیں ویورز پتہ چلتا ہے کہ فضیلت یعنی سپیریورٹی مالدار ہونے سے نہیں ہے، گوری رنگت یا کالی رنگت سے نہیں ہے، اچھی انگریزی سے نہیں ہے، کسی عمر سے نہیں ہے، یعنی کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، تو یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار تقوی ہے، یعنی پرہیزگاری ہے، اس کو گاڈ کانشیسنس بھی کہتے ہیں۔ ویورز، اب آپ آبزرو کریں، اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے ارد گرد آپ دیکھیں، سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں آبزرو کریں، ہم نے سپیریورٹی کا کیا کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے آج کل؟ سوچیں، آبزرو کریں، مال و دولت، اچھی انگریزی، اچھے مکان کا ہونا، پوش علاقے میں ہونا، گھر میں جو ہے بہت زیادہ سہولیات کا ہونا، یہی سپیریورٹی کا ایک کرائیٹیریا ہم نے رکھا ہوا ہے۔ کیا ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، یو نیڈ ٹو آبزرو اٹ۔ میں نے آپ کو قرآن سے آیات کچھ بتائی ہیں ایویڈنس کے طور پر، ان کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے اور آج ہم کیا سوچتے ہیں۔ ایک سائیکو تھراپسٹ ہونے کی حیثیت سے، ایک نفسیات دان ہونے کی حیثیت سے، جب میں اپنے کلائنٹس کو سنتا ہوں، اسیسمنٹ کرتا ہوں، تو مجھے یہی سارے پرابلمس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ آج میٹیریلزم از دا کرائیٹیریا آف سپیریورٹی۔ جس کے پاس جتنا اچھا موبائل فون ہے وہ اتنا سپیریئر ہے، وہ اتنا مقبول ہے، جس کے پاس کوئی برانڈڈ کلوتھس ہیں وہ اتنا زیادہ سپیریئر ہے، وہ اتنا زیادہ مقبول ہے، اس کو اتنا زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے یا اچھا سمجھا جائے گا۔ یا جس کے پاس ہے مال و دولت ہے، ادھر اردو میں کہا جاتا ہے، پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ مال کا ہونا، مال کا ٹکنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ سپیریئر ہیں، آپ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اچھی گاڑی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، گاڑی وہ ہو گاڑی کہ جس کے اندر کافی زیادہ فیسلٹیز ہوں، کافی جدید گاڑی ہو، تو آپ کی کوئی بات ہے، آپ کی کوئی ویلیو ہے فیملی میں، ذات میں، برادری میں۔ کیا جو قرآنی آیات میں نے ابھی پڑھ کر سنائی ہیں، کیا ان سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ سب کچھ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے تب آپ سپیریئر ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار
تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور اگر آپ سیرہ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں، اس کی اگر آپ سٹڈی کریں تو بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں آپ کو۔ ایک مثال ہے کہ جب مکہ میں بہت زیادہ آپریشن تھا، بہت زیادہ ظلم اور زیادتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور ساتھ اپنے فالوورز کو، اپنے کمپینینز کو بھی اجازت دی کہ اب وہ ہجرت کریں، مدینہ چلے جائیں، کیونکہ مکہ میں بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہا تھا۔ تو ویورز، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ گئے اور کچھ کمپینینز جو ہیں، کچھ ساتھی ہیں، وہ بھی مدینہ گئے، تو وہ سب کچھ چھوڑ کر گئے مکہ میں، یا ان کو مجبور بھی کیا گیا تھا کہ وہ سب کچھ مکہ میں چھوڑ جائیں، جس میں ان کا مال و دولت بھی تھے، ان کے خونی رشتہ دار بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو بہت زیادہ ریزسٹنٹ تھے، اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، والدین تھے، بہن بھائی تھے، اور کافی عزیز تھے جو بہت زیادہ ریجڈ ہو چکے ہوئے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمپینینز ہیں، ساتھی ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں مدینہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر جو بنیاد رکھتے ہیں وہ اخوہ کی رکھتے ہیں، یعنی بردرہڈ کی رکھتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ العشرہ والمبشرہ، یعنی 10 صحابہ جن کو وعدہ کر لیا گیا تھا کہ وہ جنت میں جائیں گے، ان 10 صحاباز میں ان کا نام بھی ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے بھی ہجرت کی تھی، یعنی فرام مکہ ٹو مدینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر انصار، یعنی جو مدینہ میں تھے، ایک شخص تھے، ایک صحابی تھے، حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت زیادہ مالدار تھے، جو کہ سردار تھے، چیف تھے ادھر، جن کی بہت ایک پوزیشن تھی، سالڈ پوزیشن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عبد الرحمن ابن عوف، جو کہ مہاجر تھے، اور انصار حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بھائی بنا دیا، اور بھی کافی صحابہ تھے جن کو بھائی بنایا گیا، یعنی مختلف پیئرز بنائے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیاد رکھی تھی۔ تو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کرائی، جو کہ شاید ہم میں سے کوئی انکار نہ کرے۔ میں نے ابھی بتایا حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت اچھی پوزیشن پہ تھے، ہی واز چیف، اور بہت مال و دولت کے مالک تھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے پاس یہ اتنا مال موجود ہے، آدھا میرا آدھا آپ کا، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ کسی ایک کو پسند کریں تو میں ایک کو ڈائیورس یعنی طلاق دے دیتا ہوں، اور پھر آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے قانون کے مطابق، اس وقت کی پالیسیز کے مطابق یہ سارا کچھ جائز تھا۔ بعد میں قرآن مکمل ہو گیا اور دین کا کام ایونچولی مکمل ہو گیا، تو اب آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت جتنی پالیسیز تھیں، جو لاز تھے، اس کے مطابق ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سب کچھ جو ہے وہ الاؤڈ تھا، پرمیزیبل تھا۔ تو یہاں تک آپ دیکھیں ویورز کے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا طریقہ اپنایا، بالکل بھی کسی چیز کو کنسیڈر نہیں کیا، یعنی سیلف لیسنس کی انتہا تھی۔ کوئی سیلفش رویہ نہیں دیا، بلکہ سیلف لیسنس کا رویہ دیا۔ ہی واز آل اویلیبل فار ہز مہاجر بردر۔ اب وہ الگ بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو انکار کر دیا، اور انہوں نے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ میں اللہ بلیس یو ود یور ویلتھ اینڈ ود یور وائفس، شو می دا مارکیٹ پلیس، کہ مجھے بس مارکیٹ دکھا دیں، اور وہاں سے آگے انہوں نے اپنی تجارت شروع کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں،
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم ہے، کہ ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے۔ ویورز، کیا آج ہم ایسے مسلمان ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جو انہوں نے فرمایا، ان کی زندگی میں جو مثالیں موجود ہیں، کیا ہم ان کو پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نمبر ون، ہماری خونی رشتہ دار ہیں، بلڈ ٹائز۔ آج ہم ان میں کیا لو، کیئر، سپورٹ، وارمتھ اور افیکشن لے کر آ رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں؟ کیا ہم صلہ رحمی کرتے ہیں؟ کیا ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے اسباب، ہمارے وسائل ان کے لیے اویلیبل ہیں؟ ہمارے ہمسایوں کے لیے کیا آج ہم اویلیبل ہیں؟ اور ہم کسی کو جانتے ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے، دوسرے کلاس فیلوز کے لیے کیا آپ اویلیبل ہیں؟ کیا آپ ان کو فی اینڈ ڈیوز میں مدد کرتے ہیں اگر ان کو ضرورت ہے تو؟ کیا آپ ان کو کوئی کتاب، کوئی پین گفٹ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اگر وہ ضرورت میں ہیں تو؟ یا آپ کو دیکھنا ہے، یا آپ کو آبزرو کرنا ہے؟ نفسیات میں، سائیکالوجی میں اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں، اسلامک ٹیچنگز کو آپ ریلیٹ کریں، تو یہ فرمایا گیا ہے، جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا، بہت سی مثالیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ میں، کہ اگر آپ اکیلے کھانا کھاتے ہیں ایک وہ سچویشن ہے، اور اگر آپ مل کے کھانا کھاتے ہیں یعنی اجتماع میں کھانا کھاتے ہیں تو اس میں برکہ ہے، اس میں بلیسنگز ہیں۔ کیا آپ گھر والوں کے ساتھ آپ سارے مل کے کھانا کھاتے ہیں، یا سب کے الگ الگ ٹائمنگز ہیں، جس کو جب بھوک لگتی ہے وہ تب کھانا کھا لیتا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا مال، اپنے وسائل شیئر کرتے ہیں یعنی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، یا اس میں آپ اوروں کو حصہ رکھ دیتے ہیں، حصہ رکھتے ہیں اس کے اندر اوروں کا، تو وہ بھی بلیسنگز ہیں اور آپ کی عمر میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں ویورز، تو بلیسنگز ہیں، آپ کی صحت اچھی ہے، جس کو ہم نفسیات میں، سائیکالوجی میں ویل بینگ کہتے ہیں۔ آپ کی ذہنی صحت اچھی ہے، آپ کی جسمانی صحت اچھی ہے۔ ایک اور بات ہے، واشی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، ان سے بھی روایت ہیں جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ اگر آپ مل جل کر کھانا کھائیں گے، اکٹھے کھانا کھائیں گے، تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا، ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ اکیلے کھانا کھائیں گے۔ یہ میں نے مفہوم اور ایک خلاصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو ویورز، یہ بہت سی مثالیں ہیں، ان پر اگر آپ عمل کریں، ان پر اگر آپ غور کریں، تو آپ کی ذہنی صحت، آپ کی جسمانی صحت بہت اچھی ہو سکتی ہے، بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ کے کیا خیال ہیں؟ کیا کویسچنز ہیں آپ کے، یا کیا کومنٹس ہیں؟ ڈو لیٹ می نو ان دا کومنٹ سیکشن۔ تھینک یو۔